بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عظیم ہم وطنوں، میں ہوں خالد سلیری، چیئرمین پاکستان انسانی حقوق پارٹی۔ آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ جو بجٹ حکومت پاکستان نے 10 جون کو پیش کیا، کیا وہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کیا وہ بنیادی انسانی حقوق کی کو بھی یعنی کور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بنیادی حقوق سے مراد یہ ہے کہ جو عام عوام کے بنیادی حقوق ہیں، اس میں ان کی بجلی ہے، ان کا پانی ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی صحت ہے اور دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ضروریات زندگی ہیں جن کا عام روزمرہ زندگی میں عام پاکستانی شہری کو واسطہ پڑتا ہے۔ میرے عظیم وطنوں، اس سال 2025 اور 26 کا جو بجٹ پیش کیا گیا، اس کا حجم جو ہے وہ ہے 17,573 ارب روپے، جس میں سے 8,207 ارب روپے ہم نے باقاعدہ سے سود کی مد میں وصیت قوم ہم نے دینے ہیں، اور یہ جو بجٹ ہے یہ 6,501 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا۔ جب خسارے کا بجٹ ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس کے اندر پھر وہ مراد نہیں میسر آتی قوم کو جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ معاشی سچویشن جو ملک کو درپیش ہے، جو صورتحال پیش ہے، جو معاشی ہمارے چیلنجز ہیں، اس کے مطابق حکومت پاکستان نے ایک بہترین کوشش کی کہ وہ تمام شعبہ زندگی کو اور اداروں کو ٹارگٹ کریں، اور اس کے اوپر بجٹ میں کہیں ریلیف دیا گیا، کہیں پہ ریلیف نہیں دیا گیا، کہیں پہ مین کے چھوٹ دی گئی ٹیکس کے حوالے سے، کہیں نہیں دی گئی، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پہ پاکستانی دفاع کے لیے اس بجٹ کے اندر 2,555 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ فوج پاکستان نے اور تینوں مسلح افواج نے پاکستان کے دفاع کے لیے ایک ایسا جامع حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے پاکستان کا نام روشن ہوا اور پاکستان کے ہر شہری کا جو دل ہے وہ خوش ہوا، اور یقینی طور پہ ہر شہری کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی سربلندی ہوئی اور اس کی عظمت میں اور اس کی حیثیت میں اور اس کی عزت میں اضافہ ہوا، جو ہر شہری کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور تمام اداروں کے لیے باعث فخر ہے۔ اور میں بصیت چیئرمین پاکستان انسانی حقوق پارٹی اور میرے تمام دوست اور میری ہی طرح کی تمام دیگر جو ادارے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز پہ یک زبان ہیں، یکجا ہیں اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مگر ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا اس بجٹ کے اندر عام آدمی، جس کا آج مسئلہ بجلی کا بن چکا ہے، گیس کے بل کا بن چکا ہے، آج اس کا مسئلہ دوبارہ سے آٹے کا مسئلہ ہے، اس کے پانی کا مسئلہ ہے، اس کے دودھ کا مسئلہ ہے، اس کی چینی کا مسئلہ ہے، اور اس کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اپنی وہ امین کے ڈیلی استعمال کرتا ہے اپنے کھانے میں، ان چیزوں کا مسئلہ ہے، کیا ان چیزوں کو اوپر ریلیف دیا گیا؟ اس بجٹ کے اندر جہاں پہ دیگر چیزیں بہت سی فیسیلیٹیشن ہوئی ہیں، جیسے کہ گھروں اور پلاٹس کے اوپر چھوٹ دی گئی ٹیکس کے اندر، اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو بھی کافی چھوٹ دی گئی میں سمجھتا ہوں ٹیکس کے اندر، مگر دو شعبہ زندگی جن سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا تھا، ایک ان میں سے تھا آن لائن بزنس اور دوسرا تھا انرجی کے حوالے سے سولر انرجی، دونوں ہی کے اوپر حکومت پاکستان نے 18% ٹیکس لگایا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر کے وہ تاجر اور وہ تاجر برادری یا ہمارے بزنس مین جو کہ ریگولر بزنس مین ہیں، ان کا اس بجٹ کے اندر خیال رکھا گیا اور ان کی آمدنی کے حوالے سے ان کے اوپر بجٹ لگایا گیا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ابھی آن لائن بزنس کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ پاکستانی عوام اور ہماری نوجوان نسل ابھی اس کو اس طرح سے نہیں کر پا رہی کمپیریٹیولی ڈیولپ کنٹریز کی جس طرح وہ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کے اندر آن لائن بزنس ایک جگہ بنا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر عام نوجوان، عام ہمارے بچے، بہنیں اور مائیں ایون گھروں کے اندر بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بزنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جن میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے۔ اس کے اوپر اتنے بڑا ٹیکس لگا دینا، ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت تھی، چونکہ پاکستان ابھی آن لائن بزنس میں ای کامرس کے اندر وہ دسترس حاصل نہیں کر سکا جو کہ اس کو کرنی چاہیے تھی میرے خیال کے مطابق۔ نمبر 2، سولر انرجی ایک واحد ذریعہ تھا جس کے اوپر لوگوں کو ایک سستی بجلی یا دوسرے لفظوں میں انرجی مل رہی تھی اور لوگوں کے گھر جو ہے وہ روشن تھے۔ اس کے اوپر بھی اتنا بڑا ٹیکس لگانے سے لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ ماند پڑی ہیں، لوگ مایوس ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریگولر اور نان ریگولر جو ایکٹیویٹی ہے معاشی اعتبار سے، اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے تھا اس کے اندر، کیونکہ بات اصل میں عوام کے بنیادی حقوق کی ہے۔ اگر آپ کا بجٹ
عوام کے بنیادی حقوق کی ترجمانی نہیں کرتا، ان کی عام روزمرہ کی زندگی کی وہ تمام چیزیں جو ان کو دشواریاں ان کو ٹارگٹ نہیں کرتا، ان کو زیر بحث نہیں لاتا، تو ایسا بجٹ ایک عوامی بجٹ نہیں کہلا سکتا۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے الحمدللہ، اس وقت سے یہ چیز زیر بحث ہے کہ حکومتیں آتی ہیں اور بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، مگر جب عوام کو بنیادی ریلیف دینے کی بات ہوتی ہے، ان کے بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے، تو وہ رائے فرار حاصل کر لیتی ہیں اور اپنی مجبوریاں بتانا شروع کر دیتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جائزہ بہت پہلے لیا جانا چاہیے تھا۔ تعلیم کے اندر آپ دیکھیں، شعبے کے اندر بہت کم بجٹ رکھا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا بجٹ ہے، اور اسی طرح سے آمین کے کینسر ہسپتال کے لیے آپ نے 1.7 ارب روپے سے 1.7 ارب روپے رکھے ہیں، اور اسی طرح دیگر شعبہ زندگی کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بجٹ قابل فخر نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عام بندے کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ میں حکومت پاکستان کو گزارش کروں گا، اور وزارت خزانہ کو خصوصی طور پہ، اور اداروں کو بالخصوص کہ پلیز کائنڈلی جب آپ ریویو کرنے لگیں اس بجٹ کو، بحث شروع ہونے لگے، تو اس کے اندر تمام چیزوں کا جائزہ لیجیے گا۔ یہ وہ تمام چیزیں جن سے عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، ان کو دوبارہ سے ریویو کر کے ان کے ایک ایسے لیول پہ لائیں کہ عوام اس کے اندر خوشی محسوس کرے اور خوشی سے ٹیکس دے۔ اسی طرح جو نان فائلر کا، یہ میں بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ نان فائلر ہیں اس ملک کے اندر، جنہوں نے ٹیکس دینے کے حوالے سے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا ہوا، اس کے اوپر حکومت کی میں اس اقدام کو خوشائند قرار دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یقینی طور پہ اس کے باوجود کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے بنیادی حقوق نہ ہونے کے برابر ہیں، اس کے باوجود کہ ہماری بنیادی ضروریات زندگی نہیں پوری ہو رہی، مگر بصیرت اس قوم کے شہری ہونے کے ایک فرض ہم پہ عائد ہوتا ہے کہ ہم جس قابل بھی ہیں اپنی ملک کو سنوارنے کے لیے اور اپنے ملک کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے ایمانداری سے ٹیکس پیش کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں فائلر بننا پڑے گا۔ تو میں دوبارہ سے اپنی قوم کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ تاجر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عام شہری اور تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ سب مل کے ٹیکس کے حوالے سے ایک اپنا کردار ادا کریں اور ایمانداری سے ٹیکس پے کریں۔ نان فائلر کے لیے بڑی مشکلات حکومت نے اس بجٹ کے اندر رکھی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے، تاکہ پاکستانی عوام کو ٹیکس کے حوالے سے ایک ایسے روڈ پہ اور ایک دروازے پہ لایا جائے، دہلیز پہ لایا جائے کہ جہاں لوگ اس چیز پر فخر محسوس کرنے لگے کہ وی پراؤڈ ٹو پے دا ٹیکس ٹو دا نیشن فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا پڑے گا کہ پاکستانی بجٹ جو ہے خسارے کا بجٹ ہے، اور اس کے اندر بنیادی حقوق کو جو ہے وہ زیر بحث نہیں لایا گیا۔ میری گزارش ہے کہ حکومت اس کو ریویو کرے اور اس کو ایک ایسا قابل عمل اور قابل رشک بجٹ بنایا جائے جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔